بہر خلق خدا بن کے ایک آسرا آ گیا آ گیا. یہ میزان کا سحر کا دسترخوان ہے اور ہم علماء کرام کے ساتھ یہ ہماری نشست ہے. جناب قبلہ مفتی عامر صاحب، آج ایک تو نصف رمضان گزر گیا ہے ہم سے، یعنی اب بس اتنی ہی سحر کی نشستیں باقی اتنی ہو چکی ہیں. تو اب الٹا کاؤنٹ ڈاؤن کل سے شروع ہو جائے گا رمضان کا، اور پھر عین نصف رمضان کا دن حضرت امام حسن سے بھی منسوب ہے. آپ یہی مطلب رمضان جو 50% گزر گیا ہے، 50% ہی رہ گیا ہے، اور آج کے دن کے عنوان سے جو بھی کہنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح فرمایا وسیم بھائی آپ نے کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جی چکا الٹا ہے. ہو گیا وہاں مائنس میں. تو یہ ایک اپرچونیٹی ہے اور اب یہ اپنے اختتام کی طرف ہے. تو جس نے اس مہینے کی فضیلت اور برکت اور اس مہینے کے جو فوائد و فضائل تھے اس سے اب تک فائدہ نہیں اٹھایا تو بے شک اٹھا لیں، بے شک اٹھا لیں. پھر آج کے دن کی نسبت جو ہے وہ حضرت امام حسن سے ہے. امام حسن ایک جلیل القدر صحابی، اہل بیت رسول، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے بھی ہیں، شہزادے بھی ہیں. تو آپ کا جو مقام ہے بنتا ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کریں، ذکر خیر کریں، اور ان کی زندگی سے جو بھی اچھے پہلو ہیں، عظیم پہلو ہیں، کیونکہ جنت کے سردار ہوں گے. ہاں جنت کے سردار. تو جب وہ سردار ہیں تو ہم ان کے جو ہے وہ جنت میں ان کی سرداری میں تب ہی رہ سکتے ہیں جب آج ہم ان کو سردار تسلیم کریں اور ان کی اداؤں کو، ان کی سنتوں کو، ان کے طرز عمل کو، ان کے تقوی کو، ان کے جو ایک بہت بڑی قربانی ہے اس کو ہم اگر اہمیت دیں. مثال کے طور پہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے خلفائے راشدین میں، خلفائے راشدین مہدیین میں. عام طور پہ 4 کا ذکر ہوتا ہے لیکن انکار پھر بھی نہیں ہوتا. 5ویں حضرت امام حسن کے بغیر خلافت راشدہ مکمل نہیں ہوتی ہے، ان کا رول ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الخلافت بعدی 30 سنتاً، میرے بعد 30 سال تک ہوگی. تو اگر حضرت علی کے وصال تک دیکھیں تو 29.5 سال بنتے ہیں. 30واں سال جو ہے وہ ان کے 6 مہینے سے مکمل ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ثم تکونوا ملوکاً، پھر ملوکیت آئے گی. لیکن 30 سال تک خلافت ہوگی، اور خلافت ہوگی تو اس میں جو بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں اس وقت ایز اے لیڈر وہ خلفائے راشدین ہیں، مہدیین ہیں. ان کا عمل، ان کی طریقہ، ان کے ساری سوچ فکر وہ سمجھو دین کی تشریح ہے، دین کی تعبیر ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق، آپ کا تقوی، آپ کی قربانی، یعنی ایک ایسی انہوں نے قربانی دی. اس قربانی کو فقط میں ذکر کر کے بات ختم کروں گا، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے مقاصد کو نہیں چھوڑتے. انہوں نے امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے، انہوں نے مسلمانوں میں یکجہتی کے لیے، وہ امیر المومنین تھے، وہ خلافت پر فائز تھے، وہ خلافت کے حقدار تھے. انہوں نے خلافت کو چھوڑ دیا کہ مسلمان جو 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں وہ ایک خلیفہ کے تحت، ایک امام کے تحت آ جائیں اور اختلاف ختم ہو جائے. تو یہ جو اتنی بڑی قربانی ہے، ہم معمولی سا اپنا منصب، سیٹ اور کوئی چھوٹا سا منافع بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ حضرت امام حسن کی سیرت ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کو، اپنی امارت کو، اپنی بادشاہت کو، اپنے منصب کو امت مسلمہ کے مفاد کے لیے ترک کر دیا، اور اس کی حضور نے پیشن گوئی بھی دی تھی. تو میں سلام کرتا ہوں آج کے دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کو، اور متمنی ہوں کہ ہم امت کے اندر بھی یہ جذبہ اتحاد کا، محبت کا، اتفاق کا ان کی اس قربانی کے نتیجے میں، صدقے میں پیدا ہو. 2 منٹ میں چاہتا ہوں آپ اور پھر دودانی صاحب. جی الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. وسیم بھائی، آج تو ہم دیکھیں 15ویں روزے کی سحری ہے. جی ہاں. تو ہو سکتا ہے کہ اتنی سحریاں اور باقی ہوں. جی کل ایسا نہیں رہے گا. ہاں جی جی. ہاں اب زبردست قسم کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے بھی نوازے، مغفرت سے بھی نوازے، اور ہم سب کو جہنم سے آزادی، مکمل آزادی عطا فرمائے. آج امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کی. بس میں 1 سے 2 منٹ یہ عرض کروں گا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر سینے تک، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر نچلے حصے تک، پاؤں اقدس تک،
آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہ ہیں، اسی لیے فرمایا نا کہ ایک ہے سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے ہے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اور اتنے پیارے، اتنے بردبار، اتنے تحمل مزاج، اتنے سخی کہ ایک مرتبہ نہیں 3 سے 4 مرتبہ اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں فقیروں کو دیا، اور 2 مواقع ایسے آئے کہ گھر کا پورا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور اتنے پیارے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے کاندھے اقدس پر سوار ہیں، کسی صحابی نے کہا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امام حسن کتنی پیاری سواری ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ نعم الراکب، تم سواری کو دیکھ رہے ہو، سوار کو نہیں دیکھ رہے کتنا پیارا ہے۔ اور آپ نے سواریاں ہوتے ہوئے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، آپ سواری پر بھی جاتے اتنا آسان نہیں ہے، پیدل چل کر آپ نے 25 حج ادا فرمائے۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دنیا میں بھی ان کا غلام رکھے اور روز قیامت بھی ان کے غلاموں میں اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ جناب قبلہ رضا داؤدانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدیہ تبریک مبارکباد آپ سب کی خدمت میں، خصوصیت کے ساتھ ختمی مرتبت کی خدمت میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات کی خدمت میں، اور خاتون جنت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، جتنے سادات اس وقت یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ان سب کی خدمت میں، اور تمام امت کی خدمت میں۔ ظاہر کہ گلزار فاطمہ کی یہ پہلی بہار ہے، ایسی بہار ہے کہ جس پر پیغمبر اکرم مسرور ہوئے، اور ظاہر ہے کہ ان کی خوشی میں ہماری خوشی ہے، ان کے غم میں ہمارا غم ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی ولادت کی خوشی منائی ہے پیغمبر اکرم نے، اور جب بعض نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو غیر معمولی اظہار مسرت ہے، تو پیغمبر اکرم نے مسکرا کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں صرف نواسے کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں منا رہا، یہ میں سورہ کوثر کی تفسیر کی خوشی منا رہا ہوں، کہ وہ جو خدا نے کہا تھا انا اعطیناک الکوثر، تو زہرا کے ذریعے سے پروردگار عالم نے مجھے ایک ایسا نواسا عطا کر دیا کہ اب وہ جو عملی ثبوت تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، وہ سلسلہ چل پڑا اور شروع ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں مفتی صاحب ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ کتنی خوبصورت بات حلیے کے حوالے سے، یہ باقاعدہ حلیہ نگاروں نے لکھا، اچھا سر سے سینے تک اور سینے سے پیر تک یہ حلیے کی جو تقسیم کی گئی ہے، تو اس کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت نقطہ جو بعض علماء نے بیان فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہاتھ ہو گئے پیغمبر کے اور پیر ہو گئے پیغمبر کے۔ ہاتھ امام حسن کے پیغمبر اکرم کے ہو گئے، اور پیر امام حسین کے پیغمبر کے ہو گئے۔ جب حلیہ بالکل انہی سے مشابہ ہے، تب اس کے بعد اگر کسی جگہ حسن مجتبیٰ دستخط کریں تو یہ پیغمبر اکرم کے دستخط ہیں، اور اگر کہیں پر حسین چل کر جا رہے ہیں تو یہ پیغمبر اکرم کی چال ہے اور پیغمبر اکرم کے قدم ہے جو کہیں پر پہنچ رہے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ حسن مجتبیٰ نے صلح نامے پر دستخط کر کے صلح حدیبیہ کی یاد کو تازہ کر دیا، اور حسین نے کربلا جا کر بدر و احد کے جہاد کی یاد تازہ کر دی۔ جزاک اللہ۔ بہت نوازش، تمام علماء کرام کا بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے تھے میزان کا دسترخوان، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ رحمت کبریا بہر خلق خدا بن کے روزہ رکھنے کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ. جناب قاری محسن صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کرے تھے اور یوں نصف رمضان کی سحریاں آج مکمل ہو گئی ہیں. 15 نشستیں سحر کی مکمل ہو گئی ہیں. تو یوں ہمارے پاس اتنی ہی یا شاید اس سے بھی ایک کم نشست اب باقی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس نشریات میں جب جہاں جو تذکرہ ہوا ہے یا جو دعائیں ہوئی ہیں انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں انشاءاللہ. ہمیں بھی آپ پلیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ آدھا سفر ہو گیا ہے. دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ بقیہ سفر کو بھی زیادہ آسانی کے ساتھ اور زیادہ پراسر طریقے سے کہ جس میں ہم کچھ ایسا کر سکیں کہ وہاں کچھ سرخرو ہو سکیں. دنیاوی تقاضے تو اپنے طور پہ چلتے رہتے ہیں لیکن وہاں کچھ سرخرو ہو سکیں. یہ آپ دعا کیجیے گا اور ہمارے کسی بھی ایکشن سے بات کرنے سے کسی بھی حوالے سے اگر کوئی بھی غلطی ہو تو پلیز اس کو ہم چونکہ انسان ہیں غیر غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے انسان تو اس کو معاف فرمائیے گا. اور ہماری پوری ٹیم کو ہمارے ایک ممبر کو پلیز اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. دعا سے ہی ہم اختتام کرتے ہیں. وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. آپ سب مل کر اپنے اپنے گھروں میں کہیے گا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے سب غموں کو دور کریں انشاءاللہ بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی. 2:15 میں ملتے ہیں انشاءاللہ. رحمت کبریا بہر خلق خدا بن کے ایک آسرا آ گیا.